نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ توبہ کی تلاوت سنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وہی میسیج آف دا قرآن اگین اگر ہم سنس دا اسٹارٹ دیکھیں سورہ فاتحہ سے میسیج از کنسسٹنٹ ایگزیکٹلی دا سیم، اور ڈفرینٹ فارمز میں ہمیں اسی کے میننگ ایکسپلور کرنے کا موقع اللہ قرآن میں عطا فرماتے ہیں۔ کونوا مع الصادقین فرمایا یہاں پہ، ایک تو وہی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس پہ الحمدللہ ہماری بات ہوئی ہے۔ سیکنڈ چیز کیا فرمائی؟ وکونوا مع الصادقین، تم نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حدیث پاک میں آیا المرء مع من احب۔ صحابی نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے چاہتا ہوں، میرا دل ہوتا ہے ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، یعنی کہ جو آدمی اس دنیا میں جس قسم کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا رہنا پسند کرتا ہے، آخرت میں اس کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب وہ آج اس دنیا میں گناہ ان اٹ سیلف کر تو نہیں رہا، لیکن دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کسی بار میں شراب پی رہے ہیں سب، لیکن وہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے جی میں تو نہیں پی رہا، لیکن کمپنی تو وہی ہے، گیدرنگ تو وہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اٹ آل ڈپینڈز آن ہم کن لوگوں کی گیدرنگ میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ساری بات ہی ہے۔ تو بیسک میسج سورہ توبہ کے اندر ظاہر ہے یہ واحد صورت ہے قرآن پاک کی دیکھیں جس میں بسم اللہ نہیں آتا صورت سے پہلے۔ ہر صورت میں قرآن کی ہم دیکھتے ہیں 113 صورتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا آتا ہے۔ یہ واحد ون اینڈ اونلی صورت ہے جس میں نہیں لکھا ہوا آتا، کیونکہ سٹارٹ آف دا صورت براۃ من اللہ، یہ بری ہے اللہ، اور اللہ نے بری کر دیا، اور یہ جنگ کا اعلان ہے جو غیر مسلموں سے اگریمنٹس ہوئے تھے انہوں نے بریک کیے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کا اعلان کیا۔ اب جب کسی سے آپ جنگ کا اعلان کر رہے ہوں یا کسی سے لڑائی کر رہے ہوں، اگر کسی کو ٹرین روڈ پہ ہم جا رہے ہیں، ہماری دو آدمیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، تو آپس میں پہلے السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر خیریت تو پوچھتے نہیں ہیں۔ پہلے لڑائی کے موقع پہ تو ڈائریکٹ بات ہوتی ہے جو کرنے کی ہوتی ہے۔ تو یہ اسی طرح سے یہاں پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں نہیں ملتا، بلکہ سیدھا سیدھا اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ملتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ ان آیتوں کو مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن بیچ میں سے اکثر لوگ جنگ کی ایک آیت کو پکڑتے ہیں، اور دوسری آیت میں جب اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، وہ آیت ہم لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ بہرحال کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ان مشرکین سے لڑنا ہے جو لوگ اگریمنٹس کو توڑ رہے ہیں، عام جو اگریمنٹ کو نہیں توڑ رہا اس سے بات نہیں ہو رہی، اور اگر دین اگین یہ سب کرنے کے بعد بھی استجارہ یا آپ سے اگر امن مانگتے ہیں، آپ سے پناہ مانگنے آتے ہیں، تو فاجر ہو، تو ان کو آپ پناہ دے دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، ان کو یہاں موقع دیں، ان کو پناہ میں بیٹھنے کا موقع دیں، اللہ کا کلام سنیں، ان کے کانوں میں بات جائے، بجائے اس کے کہ ان سے آنکھیں بند کر کے وداؤٹ ریزن لڑنا شروع کر دیں۔ ان کو پناہ بھی دیں، ان کو وہاں پہ امان بھی دیں، اور ان کو اللہ کا کلام سننے کا موقع بھی دیں۔ ثم ابلغوا مأمنوا ذلک بأنہم قوم لا یعلمون، اور یہ سب کرنے کے بعد اگر پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، تو لا اکراہ فی الدین، زبردستی آپ ان کو مسلمان نہیں کر سکتے، ان کو جو امن کی جگہ ہے وہاں تک چھوڑ کے آئیں، فابلغوا، وہاں تک پہنچا کے آئیں، ان کی سیفٹی، پلیس آف سیفٹی تک۔ تو اتنے زیادہ دین تو ہمارا اتنا اوپن الحمدللہ میں نظر آتا ہے، اور آگے اسی لیے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اگر یہ لوگ اگین کلام اللہ سننے کے بعد ایمان لے آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور صلاۃ وغیرہ کا کام، نماز پڑھتے ہیں اور اسلامی احکامات کی پیروی کرتے ہیں، دین یہ آپ کے اخوانکم، یہ آپ کے بھائی ہیں، پھر ان سے بھائیوں والا معاملہ کریں۔ تو سبحان اللہ، یعنی ایک طرف تو اعلان جنگ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف بات اتنی آگے تک جا رہی ہے کہ آپ کے وہ بھائی ہیں۔ تو پورا بیسج کو ہمیں اس کانٹیکس کے اندر سمجھنا چاہیے، تبھی ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ مین تھنگ از جو صحبت ہے آپس میں، یہی کلام اللہ وہ سنیں گے تو ان کے دل میں ایمان آئے گا، تو اصل تعلق تو صحبت سے ہی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم لوگ کیونکہ دن رات نا
گناہوں کی زندگی میں اتنا پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے سمجھیں، میں نے وائٹ شلوار قمیض فار ایگزامپل نکالا، یہ کرتا، اور یہ بالکل برانڈ نیو چمکتا ہوا ہے. میں ایک دن پہن کے آتا ہوں یہاں پہ، آپ دیکھتے ہیں یار زبردست کیا چمک رہا ہے یار، اوہو. پھر سیکنڈ ڈے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، تھرڈ ڈے دوبارہ. اگر میں 10 دن تک پہنتا رہوں گا یہی کپڑے تو آبویسلی یہ گندے بھی ہوں گے، ان کی آئرننگ بھی خراب ہوگی اور سب کچھ سامنے والے کو، دیکھنے والے کو نظر آئے گا. لیکن ایک ہیومن سائیکی ہے کہ جس بندے نے خود پہنا ہوا ہوتا ہے اس کو فیل نہیں ہوتا میرے کپڑے کتنے گندے ہیں، وہ اس کو خود فیل نہیں ہوتے. ہاں یہ ہوتا ہے کبھی ازیوم کرے کوئی دوسرا بندہ آتا ہے ایگزیکٹلی پیور وائٹ کپڑے پہن کے ہمارے سامنے اور ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور میں پھر ریلائز کرتا ہوں یار وائٹ، ایکچوئل وائٹ تو یہ ہوتا ہے، میرے کپڑے تو کتنے گندے ہیں. تو ہم کیونکہ پورا وقت صحبت ہی ہماری جو سراؤنڈنگ ہے، ہم اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ سب اسی طرح کے لوگوں میں جس طرح کے ہوتا ہے، ہماری اپنی جو لیول ہے وہ بھی اسی لیول پہ ہوتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، تم نیک لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ، نیک لوگوں کو ڈھونڈو، اللہ والوں کو نکلو، تبلیغ پہ نکلو، دعوت کا کام میں نکلو. جس فارم میں بھی جہاں نیک لوگ ملتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا کی کوشش کرو. اسٹرائیو کرو گے تو خود بخود المرء مع من احب، آخرت میں تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی کوئی بندہ سوچتا ہے کہ یار میں کر تو رہا ہوں، لیکن دل میں اس کی ایک بڑائی آ جاتی ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں. یہی ہوا تھا ایک مرتبہ، یہاں پہ اسی صورت میں ذکر آتا ہے، جب فتح مکہ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں اور بغیر کسی لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا. تو اب صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے حنین کی طرف. تو وہاں کا واقعہ آتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یوم حنین کا ذکر آتا ہے. اتنا بڑا لشکر تھا مسلمانوں کا، انہوں نے ابھی دیکھا یار پورا مکہ فتح ہو گیا، وچ واز دا الٹیمیٹ گول، بغیر کسی لڑائی کے. اب یہ لوگ، ان کے دلوں میں ذرا سی پرائڈ آئی، مسلمانوں کے دلوں میں ذرا سی ایک ہلکی سی، جس کو کہتے ہیں کہ مے بی وی آر سم تھنگ. تو وہاں کیا ہوا، فوراً ان کا پاسا پلٹا، چاروں طرف سے دشمنوں نے ان پہ بمباری کی، بمباری سے سینس کے ان پہ وہ تیر چلائے، اور ان سے کتنے صحابی شہید ہوئے. اور بہرحال مسلمان ایک سارٹ آف بالکل کارنر ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ بیچ میں سے بھاگنا شروع ہوئے، اینڈ دے ور سارٹ آف کارنر، چاروں طرف سے ان کو کافروں نے گھیر لیا. پھر ان کے دل میں آیا، انہوں نے سچے دل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجوع الی اللہ جب فرمایا، تو ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے جو نظر نہیں آتے تھے، ان لوگوں کو دیکھنے میں نہیں آئے، مگر اللہ کے وہ فرشتے ساتھ آئے، اور ان فرشتوں کے ساتھ جب ان لوگوں نے اٹیک کیا دوبارہ، تو وہ بھی بہرحال جنگ میں انہیں کامیابی ہوئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم لوگ سچوں کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے، لیکن سچوں کے ساتھ ساتھ ہونے کے علاوہ ان سچوں کو کے ساتھ دل میں ہمارے اپنے پرائیڈ نہ آ جائے کسی طرح سے. یہ بارن مین کی پوائنٹ ہے. اور دوسری طرف ظاہر ہے ہم لوگ کیونکہ گائیڈنس لیتے ہیں دوسرے سے، اسکالر سے، اس کو بھی ایک معیار کے اوپر ایک سارٹ آف کرائیٹیریا اس کا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اکثر حق باطل کے اندر ہم پھر تجاوز کر جاتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ لے لیا، اب میں اس کے پیچھے لگا تو بلائنڈ فولڈلی نکل گیا، اتنا آگے نکلا کہ ہمیں حق اور باطل کی جو باؤنڈریز ہیں ہم نے اس کو بھی کراس کرنا شروع کر دی، اور ہمارے اندر احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. تو جب یہود و نصارہ نے یہ کیا، ان کے بارے میں کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. جب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جو کہ ون آف دا بگیسٹ، حاتم تائی ایک شخص تھا، اس کے بیٹے، قبیلے کے سردار، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو ریبائز ہیں یہ لوگ اپنے علماء کو، احبار وہ کہتے ہیں رحمان کو، ان لوگوں کو اپنا خدا تو نہیں بناتے، یہ تو صرف وہ جو کہہ رہے ہیں بس ان سے مسائل پوچھتے ہیں، یہ ان کی پوجا تو نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے ریبائز کو، اپنے جو مولوی ہیں، ان کو خدا بنا لیا اللہ کے علاوہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ جب ان کے یہ عالم، ان کے یہ ریبائز ان کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، تو بغیر سوچے سمجھے، بغیر ان کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ دیکھے، تحقیق کیے، بلائنڈ فولڈڈ ٹرسٹ ان کے اوپر کر کے صرف ان کی پیروی پہ لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا تو یہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہی تو شرک ہے، یہی وہ شرک ہے جس کے بارے میں یہاں ذکر آ رہا ہے کہ یہ ایسا کرنے پہ فرمایا یہ ریبا اس کو اپنا خدا بنا لیتے. تو سارٹ آف سم واٹ بیلنس بھی بہت ضروری ہے. بیلنس کے ساتھ ساتھ ہی زندگی آسان بھی ہو سکتی ہے اور آگے کے معاملات آسان بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال جسٹ ٹو کنکلوڈ، اس کے اندر مین میسج اگر دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک طرف دعوت کا دینے کا، دوسرے کو پیغام پہنچانے کا بھی ہمیں اس صورت کے اندر اتنا ایک ایکسٹریم میسج ملتا ہے.
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ وہ ہے جس نے رسول کو حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام کے تمام جو دوسرے ادیان ہیں، جو دوسرے ریلیجنز ہیں، ان کے اوپر ایک حق اور باطل واضح ہو جائے. لیکن جو لوگ دا نے سیئرز، جو نے سیئرز ہوتے ہیں نا، دے ول آلویز کوئی نہ کوئی آپ کی ٹانگ کھینچنے پہ لگے رہیں گے. تو ان کی پرواہ کیے بغیر آگے نکلنا ضروری ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ کوئی بھی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی. جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہے. دوسری آگے یہاں پہ پھر فائنل اس راستے پہ چلنے کی کچھ جو کوالٹیز بتائیں کہ اچھا جب ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں نیک اللہ والوں کے راستے پہ، تو ہمارے اندر کچھ کوالٹیز بھی تو آنی چاہیے. وہ کیا کوالٹیز ہوں گی؟ ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ 30 ایسی کوالٹیز مومنین کی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں جگہ جگہ. ان میں سے کچھ یہاں بھی جن کا ذکر آتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. یہ مومنین جو ہوتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. یأمرون بالمعروف، یہ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. کہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. ہمارے ساتھی تبلیغ جماعت پہ نکلتے ہیں، کیا کرتے ہیں پورا دن، اتنے دن ہم کہتے ہیں یار کہ کہاں سے ثابت ہے یہ آپ نکل کے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے دن چلے لگا رہے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ کا آرڈر پورا کرنے کے لیے نکلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. اگر آپ کو ایک آیت بھی یاد ہے، اس کا مطلب سمجھ آ گیا، تو آپ کے اوپر لازم ہے وہ آگے پہنچانا دوسرے تک. یہی کام وہ بیچارے کر رہے ہیں جن کے اوپر آل کائنڈز آف ایکوزیشنز ہوتی ہیں. ہمارے وہاں بلال مسجد میں کراچی میں حضرت ڈاکٹر امجد صاحب رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے، وہاں کے ہیڈ اور کراچی شورا کے بھی ممبر ہیں. ان سے پوچھیں، اب تو خیر انتقال ابھی ریسنٹلی کچھ ہفتے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا، تو ان کے حالات آپ سنیں. یہ لوگ نکلتے تھے کسی زمانے میں، آج سے 30-40 سال پہلے، تبلیغ پہ، دعوت کے کام پہ، وہاں پہ شہروں میں، پاکستان جیسے مسلم ملکوں میں، اور ان کو مار پڑتی تھی. لوگ ان کو جوتے مارتے تھے، ان کے اوپر ٹماٹر مارتے تھے، ان کو ذلیل کرتے تھے، ان کو گالیاں پڑتی تھیں ان نظرات کو. ایک ٹائم وہ تھا. بہرحال اللہ نے وہ محنت کو آج کہاں سے کہاں پہنچایا. تو حق کی محنت پہ جو لگا رہے گا وہ ضرور بضرور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا. اور الٹیمیٹ گول کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہمارا یہ گول الٹیمیٹ کیا ہے؟ وہ صحابہ کا راستہ. اگین جو اصل مقصد ہے کہ وہ تو اللہ کی ذات اور اس کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمیں سکھاتے کون ہیں؟ وہ سکھاتے ہیں صحابہ. ہم نے خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسے تم نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے. تو ہم لوگوں نے وہ دین سیکھا، وہ نماز کا طریقہ سیکھا صحابہ سے. اصحابی کا نجوم بیائی مقتدیتم اہتدیتم. صحابہ جو ہیں یہ تمام کے تمام لائک سٹارز، یہ ستاروں کی طرح ہے. ایک جس کسی کی بھی پیروی کرو گے بیائی مقتدیتم اہتدیتم، ایک کی بھی پیروی کرو گے نا تو ہدایت پہ چلے جاؤ گے. تو صحابہ کا طریقہ جو ہوگا وہی اصل طریقہ ہوگا. باقی اس سے ہٹ کر جو بھی مسئلہ ہوگا وہ سنت اور شریعت کے خلاف ہوگا. اسی لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سب سے صحابہ میں بھی جو ٹاپ آف دا ٹاپ کون تھے؟ سابقون الاولون. سب سے پہلے ظاہر ہے آف کورس خلفائے راشدین، پھر عشرہ مبشرہ، اور پھر فرمایا مہاجرین، پھر انصار والذین تبعوہم باحسان. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان کو صحیح طریقے سے فالو کرتے ہیں، ان کی لائفز کو اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ فالو کرتے ہیں. اور فالو کرنے کے بعد پھر انسان کے اندر وہ صفات آتی ہیں جن 30 صفات کی مومنین کی ہم بات کر رہے ہیں. التائبون العابدون الحامدون والسائحون راکعون الساجدون آمرون بالمعروف ناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. تو یہ کچھ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مؤمنین کی ہمیں قرآن پاک پہ فرمائی. تو مین مقصد ان کے راستے پہ چلنا، اور ان کا راستہ ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہم نے دیکھا نہیں. صحابہ آج ہم میں تو موجود نہیں ہے، لیکن صحابہ کے طریقے پہ لوگ بہت سے موجود ہیں. صحابہ کا وہی طریقہ ہوگا جو ثابت ہوگا سنت سے، شریعت سے، اور اس پہ کوئی دوسرا اختلاف ہوگا نہیں.
عام طور سے ہم کہتے ہیں یار ہم کونو مع الصادقین، ہم کیسے ان کو فالو کریں، فلاں ہر بندے میں ہم ہیل حجت نکالتے ہیں، یار یہ تو اس کے اندر تو یہ مسئلہ ہے، اس کے اندر تو یہ مسئلہ ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو وہ کرتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، دل کی طرف اشارہ کر کے، تقویٰ تو اندر ہے، دل کے اندر ہے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم دوسروں کو جج کرتے ہیں۔ تو ہمارے شیخ حضرت ہمایوں منیب صاحب دامت برکاتہم اس میں اکثر کہا کرتے ہیں پہلے خود جنید بغدادی بن جاؤ اور پھر ابو بکر شبلی رحمہ اللہ جیسے بننے کی کلیم کرو۔ خود جب ہم اس حال میں ہیں، ہمارے اپنے لائفز کے طریقے یہ ہیں، تو ہمارے کو جو اللہ والے اور نیک لوگ بھی ملیں گے وہ اس لیول کے نہیں ملیں گے، وہ اسی لیول کے ملیں گے جس لیول کے ہم خود ہیں۔ تو ہمیں یہ بات اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی صحبت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔